عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا، جبکہ آپ چاہتی تھی کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو دعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ نے اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لبے بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھیں۔ اب کہاں کی چائے کہاں کا ہوش۔ ندرت فطرتاً ایک نیک دل لڑکی تھی، جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس اور بہو اور نند بھاوج کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چنیدہ ڈرامے گھر میں فل والیوم پر لگایا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کی حق کے دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاسی ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرے کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور ان معاملے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈھلنے کو تھی، تب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی ہے۔ اپنا ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نوازوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سانس نانے دینے کی بجائے حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ تو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے امی، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں مگر جو خود اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں۔ سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کچھ سخت اور سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے؟ اس سوال پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے سبھاؤ سے کہا تھا گھر تو آ گئی تھی، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی۔ اس کا ٹیسٹ ہے نا؟ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی، اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹے بچی تھی جب عامر نے کہا اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت سے دیکھا تھا۔ عامر نے ہنکار بھرا تھا مگن ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متعامل ہوئے۔ دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جاتی تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہیں۔ ماں کی بات پر مسکرا کر بولے تھے ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کر آتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے، اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے بشکواف لفظ میں کہا تھا کہ اب اس سے روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ وہ خوش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پوچھ کر عزم کر چکی تھی، کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔